الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محتشم، السلام علیکم۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ ناظرین کرام، پچھلی بعض میری ویڈیوز کی طرح آج کی ویڈیو بھی علمی اور معلوماتی ہے، جس میں میں نے موضوع چنا ہے یا عنوان کہہ لیں، وہ ہے بندہ اور اس کے لوازمات۔ بندہ اور اس کے لوازمات۔ تو اپنی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے یہ موضوع بے شبہ بہت وسیع المعانی اور وسیع المفہوم ہے، جس کے پیش نظر میں نے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ یعنی آج کی ویڈیو میں آپ اس کا پہلا پارٹ یا پہلا حصہ سماعت فرمائیں گے یا دیکھیں گے۔ تو بے تاخیر و درنگ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ لفظ بندہ فی الحقیقت فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں غلام، نوکر، خادم، اطاعت گزار یا عاجز اور منکسر یعنی انکسار والا۔ اس کی جمع ہے بندگان۔ اسی لفظ کا عربی زبان میں متبادل لفظ عبد ہے، عبد، عین بے دال۔ تو یقیناً اس لفظ کے بھی یعنی عبد کے بھی یہی معنی ہیں جو لفظ بندہ کے ہیں۔ تو بندہ لفظ یا عبد جیسے لفظ پر اگر غور کیا جائے یا ذرا سا تفکر اور تدبر کیا جائے یا غور و خوض کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان یا عبد یعنی بندہ ایک ایسی تخلیق ہے جسے اپنے معبود کا ہمہ وقت ہر لمحہ یا تادم آخر اور تادم مرگ اسے خادم، نوکر اور غلام ہونا چاہیے یا اسی کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد واحد اور مقصد اصلی بھی تو یہی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ذیشان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعنی ترجمہ ہے کہ ہم نے یقیناً انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت یعنی بندگی یا غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر مقام تعسف ہے یا خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ بندہ صحیح معنوں میں ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پیش نظر اس کی تخلیق ہوئی یا تخلیق کی گئی یا جو اس کے مقاصد ہیں یا جو اس کے لوازمات ہیں، بندہ ان کو اپنا نہیں سکا، کیونکہ ہونا تو اسے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے تھا، اپنے معبود کا عبد یعنی بندہ یا غلام ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس صد افسوس یہ اس ذات باری تعالیٰ کا غلام ہونے کے بجائے یہ اپنی خواہشوں کا بندہ ہے، اپنے نفس کا بندہ ہے یا اپنی ضروریات کا بندہ ہے یعنی غلام ہے۔ تو ایسے لوازمات یا لوازم جنہیں اپنا کر بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بن جائے یا اس کا مطلوب اور مرغوب بندہ بن جائے، تو وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے لوازمات ہیں۔
کون کون سے وہ لوازمات ہیں یا کون کون سے وہ اسباب ہیں۔ تو ان میں سے پہلا نقطہ، یہ پہلا جو لازمہ ہے، وہ ہے نفس شناس۔ میں نے کچھ نکات اکٹھے کیے ہیں جنہیں بجا طور پر بندہ کے لوازمات کہا جا سکتا ہے۔ تو پہلا ہے لازمہ یا پہلا سبب یا پہلی شرط، وہ ہے نفس شناس یا خود شناس۔ یعنی انسان کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، اپنی ذات پر تدبر اور تفکر کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، یا اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے یا اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اسی طرح تفکر کر کے وہ یہ بھی سوچے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے، اسے کس نے پیدا کیا، پہلے وہ کہاں تھا، اب کہاں ہے، اس کے جینے کا مقصد کیا ہے یا مقاصد کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں اس کی۔ پھر یہی نہیں کہ اس کا مالک کون ہے، خالق کون ہے، بلکہ یہ بھی وہ سمجھے اسی عقل کے ذریعے، تدبر اور تفکر کے راستے، وہ یہ بھی جانے کہ اس کے خالق کا منشا کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچے کہ وہ خالق جو ہے، میرا جو مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی پسندیدگی کیا ہے اور ناپسندیدگی کیا ہے۔ اس طرح وہ خود شناسی کے راستے، یعنی نفس شناسی یا خود شناسی، یعنی اپنی ذات پر غور کر کے وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی بنا پر حضور پرنور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنی ذات کو یا اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو نفس شناس یہ پہلا لازمہ ہے جو بہت اہم ہے، اور جبکہ دوسرا ہے شکر گزار یا متشکر ہونا۔ یعنی جب انسان پر تدبر اور تفکر کے ذریعے یہ اس پر افشا ہو جائے گا راز کہ وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کا خالق و مالک کون ہے، اس کا منشا کیا ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچے گا، اس نتیجے پر لامحالہ وہ پہنچے گا کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، ذات واحد ہے، ذات وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں الگ ہے، منفرد ہے۔ تو پھر یہ راز بھی جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لامحالہ وہ ذات غیر مجسم ہے، غیر مشکل ہے، یعنی اعضاء یا جسم نہیں رکھتی وہ۔ تو اب یہاں ہاتھوں سے مراد حد درجہ شوق ہے، اللہ کا پیار ہے، محبت ہے، چاہت ہے، جس کے ذریعے انسان کو بنایا گیا۔ یہ بھی مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے گویا بہت زیادہ چاہت سے یا محبت سے اسے بنایا ہے، اور پھر اسے انسان بنایا ہے جو لامحالہ ہر مخلوق سے، ہر کہو مہ سے، یعنی تمام مخلوقات سے انسان احسن ہے، افضل ہے، اشرف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم یا اندازے پر پیدا فرمایا ہے۔ اب اس آیت میں لفظ احسن پر غور کیا جائے۔ احسن یہ تفضیل کل ہے، یعنی اس میں حد درجہ تفضیل پائی جاتی ہے، یعنی فضیلت پائی جاتی ہے۔
تو احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی تفضیل کل ہے، تو ایسے ایسے بنایا ہے۔ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ پہلا مقام کیا ہے؟ مقام شکر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ اور دوسرا مقام تشکر یا مقام شکر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے جو ہر مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو ہر مخلوق سے اشرف و اعلیٰ اور برتر و بالا ہے۔ تو یہ مقام شکر۔ پھر اس سے اگلا جو یا ارتقائی جو قدم ہے احسان کے زمرے میں، وہ ہے کہ اسے مسلمان بنایا ہے، یعنی مسلمان بنایا، مومن بنایا، اسے عقل و شعور سے نوازا اور اسے حق و باطل کی تمیز دی ہے، خیر اور شر کا فرق اسے بتایا ہے۔ تو یہ مقام شکر ہے۔ پھر نور علی نور، یعنی اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی زندگی کو قدم بقدم، گام بگام پرسہولت بنانے کے لیے اس کی زندگی کو گونا گون اور قسم قسم کی نعمتوں سے مملو کر دیا، بھر دیا ہے۔ تو ایسی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا فرماتے ہیں کہ پس تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور پھر ایک مقام پر یہ بھی فرماتا ہے اللہ کہ اگر تم گننا چاہو تا زندگی تو لامحالہ تم گن نہیں پاؤ گے، یعنی وہ ان گنت ہیں۔ تو یہ بھی مقام شکر ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کو واقعی اللہ تعالیٰ کا عبد، جو اس کا منظور نظر ہو، اس کا مطلوب ہو، مرغوب ہو اور محبوب ہو، تو ایسا عبد بننے کے لیے دوسرا لازمہ میری دانست کے مطابق وہ ہے کہ انسان کو متشکر ہونا چاہیے، یعنی دم بدم، روز بروز ہدیہ تشکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا جو لازمہ ہے بندہ کے لوازمات میں سے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا۔ حاضر و ناظر جاننا یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر ہے، اور میرے ہر قول اور فعل کو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بلکہ محفوظ کر رہا ہے۔ تو اس پر یعنی حق الیقین ہونا چاہیے، عام سا یقین نہ ہو، کیونکہ یقین کی بھی قسمیں ہیں، درجات ہیں اس کے۔ تو حق الیقین سب سے اچھا اور معتبر یقین ہے۔ تو انسان کو حق الیقین ہو ہر لمحے کہ اللہ تعالیٰ حاضر بھی ہے ہر جگہ اور ناظر بھی ہے، وہ میرے حال سے قال سے واقف ہے اور خوب آشنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بذات الصدور، یعنی وہ ایسا العلیم ہے، الخبیر ہے کہ وہ ہماری دلی کیفیات، دلی احوال سے بھی، جذبات و احساسات سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ تو گویا قدم قدم پر اور لحظہ بلحظہ ایک بندہ مومن کو حق الیقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، اندھیرا ہو یا اجالا، خلوت ہو یا جلوت، محفل ہو کہ تنہائی، تو نہ صرف حاضر ہے بلکہ وہ ناظر بھی ہے، یعنی مجھے دیکھتا ہے، میرے ہر قول کو، فعل کو، میری باطن کو، ظاہر کو وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ کیونکہ اس طرح سے اگر اس بات پر حاضر و ناظر ہونے پر اللہ تعالیٰ کے اگر یقین ہوگا اور حق الیقین ہوگا تو انسان تمام تر شیطنت سے، تخریب کاری سے، غلط کاری سے وہ بچے گا، اور دیگر خرافات اور خبائث سے وہ اپنے باطن کو بچا سکتا ہے۔ تو چوتھا اور نیکسٹ جو ہے لازمہ اس کا ان لوازمات میں سے کہ ایک مرد مومن کو، مرد مسلمان کو متوکل ہونا چاہیے،
متوکل یا دوسرے لفظوں میں خوددار ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. اس میں بیسیوں زیر و بم آتے ہیں, اتار چڑھاؤ ہیں. یعنی جہاں بہت سی خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں, شادمانیاں ہیں, وہاں بے شبہ انسان کو بہت سے رنج و آلام, تلخیوں سے, شدتوں سے یا غم وغیرہ سے بھی پالا پڑتا ہے. تو بعض اوقات انسان کو, بالخصوص ایک مرد مومن کو, سو طرح سے آزمایا بھی جاتا ہے تاکہ انسان کو ایک اعلیٰ اور بالا مقام دیا جائے. تو اس لیے بعض اوقات وہ اسرت اور تنگی سے بھی دو چار ہوتا ہے, یعنی مالی خستگی سے بھی اس کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ جاننا چاہتا ہے. امتحان ہے نا, یہ زندگی کے امتحان ہے. تو اللہ جاننا چاہتا ہے اس اسرت یا تنگی کے ذریعے, مختلف رنج و آلام کے ذریعے جو انسان پر وہ وارد کرتا ہے, کہ دیکھیے انسان ایسے میں ایمان اس کا جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. کیا وہ مجھے ہی, یہ اللہ چاہتا ہے کہ کیا وہ مجھے ہی ان حالات میں جو تلخ ہیں, کیا مجھے ہی وہ اپنا حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے, یا کسی دوسرے کے سامنے یا ما سوی اللہ اور غیر اللہ کا دست نگر اور محتاج بنتا ہے وہ. تو پھر خوددار بھی ہونا چاہیے. تو فی الحقیقت یعنی اگر غور کیا جائے تو اقبال کے ہاں بھی یہ خودداری جو ہے وہ تکبر اور رعونت کے معنوں میں نہیں, بلکہ خودداری یعنی غیرت کے معنوں میں یا توکل کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے. جس طرح ان کے کئی شعر منظر عام پہ ہیں جو خودی کے عنوان سے ہیں. جس طرح خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر تو زبان زد خاص و عام ہے, لیکن شومی قسمت سے اس کی ہمیں معرفت نہیں ہے, کما حق ہو یعنی جو ہونی چاہیے. تو یہاں بھی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں, ان کا مافی ضمیر یہی ہے اقبال کا, کہ انسان کو یا مسلمان کو یا مرد مومن کو اتنا خوددار ہونا چاہیے کہ اگر اس پر کڑا وقت بھی آ جائے تو پھر بھی وہ خودداری کا, غیرت کا دامن نہ چھوڑے, بلکہ متوکل ہو اور اللہ تعالی ہی پر اسے توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ میری ضروریات وہی پوری کرے گا, میری تمام مشکلیں وہی ٹالے گا, اور میری حاجات بھی وہی پوری کرے گا. گویا ما سوی اللہ کا, غیر اللہ کا یا دیگر لوگوں کا انسان کو ایسے حالات میں بھی دست نگر اور محتاج نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد آج کے لیے جو آخری ہے اس کا لازمہ وہ ہے خوف خدا کا حامل. خوف خدا کا حامل یعنی اسے ہونا چاہیے, ایک مرد مومن کو اللہ تعالیٰ کا ہمہ وقت خوف ہونا چاہیے. تو اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی کہتی ہیں کہ راس الحکمت مخافت اللہ, راس الحکمت مخافت اللہ, یعنی دانائی کی بنیاد خوف خدا ہے. انسان ویسے کتنا ہی عقیل اور فہیم ہونے کا دعوے دار ہو, کتنی ہی وہ گپے ہانکتا ہو, بلند بانگ دعوے کرتا ہو, مگر اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, اپنے ہر قول میں, ہر فعل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر یا خشیت الہی نہیں ہے یا تقوی نہیں ہے, تو اس کے تمام دعوے لا یعنی اور بے معنی ہیں, بے سود ہیں. تو واقعی اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ اور مرغوبہ بندہ بننے کے لیے یہ از بس ضروری ہے کہ ایک انسان کو, بالخصوص مرد مومن کو یا مرد مسلمان کو, اس کا بندہ بننے کے لیے یا بندہ ثابت ہونے کے لیے یا احسن تقویم کے مقام جلیلہ و فضیلہ پر پہنچنے کے لیے از بس ضروری ہے کہ اسے ہر ہر گام پر, ہر ہر موڑ پر زندگی کے, یا ہر ہر ساعت اور ہر ہر لمحہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو. یعنی یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے,
جانتا بھی ہے اور اس کا ہر قول اور فعل محفوظ بھی کر رہا ہے، اور پھر یہ اس سے بڑھ کر کہ اسے ایک دن مرنا بھی ہے اور مر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر بھی ہونا ہے، اور اپنے ہر قول اور فعل کی جواب دہی اسے کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین محتشم، آج کی ویڈیو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو آخر پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس سے نوازیں، آگاہ کریں۔ یار زندہ، صحبت باقی، اللہ حافظ۔